پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور افغانستان کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اور بھارت بھی یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے دور ہو جائے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے کا اس کو موقع نہ ملے۔ نہیں، دیکھیے، جو بھی حریف ممالک ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتی۔ اس وقت آپ دیکھیں پھر کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، وہ ان کو ہم کیا نصیحتیں کریں، یہ تو ان طاقتوں کی وجہ سے ہی افغانستان کی اور پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ پہلے سوویت یونین اور امریکہ کی لڑائی افغان سرزمین پہ لڑی گئی اور اس کے نتیجے میں پاکستان بھی سفر ہوا، اور اب القاعدہ اور ان کی لڑائی، امریکہ کی لڑائی یہاں پہ لڑی گئی، اور پھر اب چین اور امریکہ یا روس اور امریکہ کی لڑائی اور یا پراکسی وار اس خطے میں ہونے والا ہے۔ ہلو دوستو، ہندوستان اسپیشل نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ایک مشہور اینکر اور ایک اینالسٹ دونوں ہندوستان کے لابی کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان کا سوچ یہ ہے کہ بھارت اپنا رائے ٹھیک سے سبھی لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور اس رائے میں سچائی کتنے بھی ہو لوگ اس کو مانتے ہیں۔ یہ بول رہے ہیں کہ افغانستان کی سفیر یعنی امبیسڈر کی بیٹی کی اغوا کے بارے میں ان کے انٹیریئر منسٹر کسی بھی انویسٹیگیشن کرنے سے پہلے ہی، یعنی اسی دن جب یہ معاملہ باہر آیا، تبھی ایک پریس کانفرنس کر کے امبیسڈر کی بیٹی کی غلطی ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح جب داسو ڈیم کے ایک حملہ ہوا تب گیس لیک کے کانسپریسی سامنے لا کر اس معاملے کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پروگرام کی اینالسٹ ایسے دوگلاپن انٹرنیشنل ریلیشنز میں کام نہیں چلے گا بول رہے ہیں۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریے۔ آپ کا رائے کمنٹس میں لکھیے۔ جے ہند۔ کہ کیا امریکہ چین کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ضائع ہونے دیتا ہے؟ لیکن اس کی کوئی سازش اس لیے کامیاب نہیں ہوتی کہ چینی ایک قوم کے طور پر اور ایک منظم ریاست کے طور پر رسپونڈ کر رہا ہے۔ پھر کیا ایران کو بدنام کرنے کا کوئی موقع امریکہ ضائع ہونے دیتا ہے؟ نہیں۔ تو جتنے بھی اب obvious ہے کہ ہمارا اور انڈیا کی ایک ازلی دشمنی ہے، اور پھر اس کے وسائل بھی زیادہ ہے، اس کی انٹرنیشنل لابنگ بھی زیادہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ہم اس سازش کو کامیاب ہونے کیوں دیتے ہیں؟ اب اس کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ قوم کے اندر یکجہتی کو فروغ دیں۔ ہم کیا وہ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو پچھلے سالوں میں قوم کو جتنا تقسیم کر دیا ہے۔ پھر دوسرا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہے تو آپ اپنے میڈیا کو اسٹرینتھن کر دیں۔ ہم نے تو اس دوران اپنے میڈیا کا ستیہ ناش کر دیا۔ ان کو میڈیا کے لیے غذا کی حیثیت وسائل رکھتے ہیں، آپ نے وہ بھی روک دیے ہیں، اور آزادی اس کی لسانس کی حیثیت رکھتی ہے، وہ بھی آپ نے روک دیا ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ آپ اپنے اداروں کے اوپر اعتماد کو بحال کریں۔ اب مثلاً آپ دیکھیں کہ ہماری وزارت داخلہ جو کہ اسلام آباد کے لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی ہے، تو پچھلے دنوں میں یہاں پہ 3 صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا، ایک کو اغوا کیا گیا، دوسرے پہ گولیاں چلائی گئی، اور انہوں نے اسی طرح بڑکیں ماری تھی کہ ہم حقائق سامنے لائیں گے۔ آج تک کیا شیخ رشید صاحب وہ حقائق سامنے لایا ہے؟ تو جب آپ اپنے شہریوں کے اعتماد کو بحال نہیں کرتے تو پھر ایک سفارتکار جس کی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس کی صاحبزادی کا اور اس کی بیٹی کا اور ایک خاتون کا واقعہ ہے اور ان کا دعویٰ ہے، تو وہ کیسے یقین کریں؟ دوسری بات یہ کہ جب وہ سازش کہتے ہیں تو یہ سازش کوئی آسمان سے آ کے ہمارے سامنے آشکارا کرے گا؟ اگر شیخ رشید صاحب اس وقت سازش کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اس سازش کی تفصیلات بھی ساتھ پیرالل سامنے رکھ دینا کہ یہ فلاں لوگوں نے سازش کی ہے، اس طرح اس سازش کی نوعیت ہے، یہ لوگ استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن سازش کہنے سے تو بری ذمہ نہیں ہو جاتے نا۔ اور بالکل وہ کہہ رہے ہیں نا، جتنے بھی رکشہ ڈرائیورز ہیں، 4 رکشہ تبدیل ہوئے، سب کو پکڑا ہوا ہے، وقت آئے گا اس کو سامنے لے آئیں گے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ افغان سفیر کو واپس بلانے کا معاملہ، اپنے عملے کو واپس بلانے کا معاملہ، یہ پاکستان اور افغانستان کو، جب افغانستان کو خاص کر جب پاکستان کی ضرورت ہے، دونوں ممالک کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تو ایسے نازک موقع پر یہ جو دراڑ پیدا ہو رہی ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں، یہ کتنے نقصان دہ ہے؟ دیکھیے، وہ تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس وقت افغانستان پہ بھی ایک مشکل وقت ہے، اور پاکستان کے سامنے بھی ایک بڑی آزمائش ہے،
اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ماضی کو دفن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا بھی چھوڑ دے اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کوآپریٹ کرے. اس کا فائدہ کسی سائڈ کو نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت نے بھی، اگرچہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جیسا بھی ہے، یہاں پہ صرف سفارتکار کی بیٹی کا نہیں اور سفارتکار کا نہیں، بلکہ اس شہر میں رہنے والے، بلکہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کے جان، مال، عزت، آبرو کی تحفظ اس حکومت کی ذمہ داری ہے. اور سفارتکاروں کے ذمن میں وہ پھر اور بھی بڑھ جاتی ہے. اور لیکن شاہ محمود صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تحقیقات میں جو ہمیں ان سے تعاون چاہیے وہ ہمیں تعاون نہیں مل رہا. جب تک وہ انویسٹیگیشن میں ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کریں تو کیسے کسی نتیجے تک پہنچیں گے ہم؟ نہیں، اب ایک اس ملک میں یہی المیہ ہے نا کہ جو جس کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتا. اب پہلی بات یہ کہ تحقیقات کرنا تو اب انٹیریئر منسٹری کا کام ہے. تو اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب بیانات دے رہے ہیں. افغان حکومت کو رسپانڈ کرنا وہ فارن آفس کا کام ہے، تو اس کو انٹیریئر منسٹر رسپانڈ کر رہا ہے. اس حکومت کا تو یہ بھی المیہ ہے نا. لیکن بہرحال میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان کا بھی وہ تھا، لیکن ساتھ ساتھ کہ افغان حکومت نے بھی شاید سفیر کو بلا کے معاملے کو زیادہ الجھا دیا ہے. لیکن ہمارے انٹیریئر منسٹر نے پھر جو لہجہ استعمال کیا ہے اور جس طریقے سے پہلے وہ ایک نتیجہ انہوں نے اخذ کر لیا ہے کہ جی اغوا نہیں ہوا ہے اور را کی سازش ہے، تو انہوں نے بھی زیادتی کی ہے. صحیح. صافی صاحب یہ تو 2 دن پہلے کا واقعہ ہے نا، لیکن امن کانفرنس کا جو دعوت نامہ تھا وہ تو پہلے ہی پاکستان نے ظاہر ہے ڈیٹ ڈیسائیڈ تھی کہ پاکستان امن کانفرنس کرنے جا رہا ہے، اس میں افغان حکومت کا انکار. کیا یہ غیر سنجیدگی نہیں ہے کہ پاکستان تو اپنے تائیں بہت کوششیں ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، تو افغان حکومت کا شرکت نہ کرنا یہ کیا میسج ہے؟ یہی تو بدقسمتی ہے کہ دیکھیں اس وقت ہمارے ہاں صرف ابھی آپ نے شروع میں فرمایا نا کہ ہمارے اوپر مہاجرین کا دباؤ آئے گا یا کچھ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، تو پاکستان میں کتنی بڑی سراسیمگی کی کیفیت ہے. اب جس ملک میں اس سے بڑھ کے جنگ آ رہی ہو یا جنگ آ چکی ہو، ان لوگوں کے اقتدار کو بھی خطرہ ہو، ان کے جان و مال کو بھی خطرہ ہو، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ اب کئی مرتبہ اس طرح ہو چکا، تو وہاں پہ تو زیادہ ڈپریشن ہوگی، وہاں پہ تو زیادہ سراسیمگی ہوگی. تو تھوڑا سا افغان حکومت یا وہاں کے شہریوں کے رویے کو رسپونڈ کرتے ہوئے ہمیں ان کی اس حالت زار کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہی غلطیاں اگر نہ ہوتی تو نوبت تو یہاں تک نہ پہنچتی. لیکن افغان حکومت کو بدقسمتی سے، یہ صرف افغان حکومت کو نہیں بلکہ کابل میں بیٹھی ہوئی افغانستان کی حکومت کی جو اپوزیشن ہے، ان سب کو یہ شکایت ہے، اور اس شکایت کو آج تک ہم اپنے عمل سے یا اپنی سفارتکاری سے رفع نہ کر سکے کہ جو کچھ ہے اس میں پاکستان ذمہ دار ہے. وہ پاکستان کو پارٹ آف دا پرابلم قرار دیتے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے افغان حکومت کو پارٹ آف دا پرابلم قرار دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. یہ کانفرنس کے التوا کا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. لیکن صافی صاحب 20 سالوں کے بعد اگر برطانیہ یہ کہے، وہاں پر رہنے کے بعد اور نکلنے کے بعد جب یہ کہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی بھی حکومت قائم ہوتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، تو 20 سال جو آپ لوگ وہاں پر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کس کے خلاف رہے ہیں؟ جس کے خلاف آپ لوگ 20 سال لڑتے رہے، آج اگر آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، یہ تو آپ اپنی ناکامی کا خود ہی اعتراف کر رہے ہیں.